برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ کا قصہ بہت مشہور ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، دنیا کے نشیب و فراز ہے، اور یہ سبق ہے کہ انسان آزمائشوں میں پڑھ کر پاک دامن رہ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کثرت سے آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ بے مثل حسن، بلند کردار اور وقار کے سبب آپ نے بہت سی مصیبتیں جھیلیں، مصائب برداشت کیے، ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے، لیکن ہر موقع پر آپ برائیوں سے پاک، ثابت قدم اور سر بلند رہے۔ اس سورہ یوسف کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے؟ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی تعلیم کے منکر تھے۔ آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات آپ سے کرتے۔ یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرو، اگر سچے نبی ہیں تو سب باتیں صحیح صحیح بیان کر دیں گے، ورنہ کچھ نہ بتا سکیں گے۔ پوچھو وہ کون تھے، مصر کیوں گئے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق بہت سے سوالات کیے۔ قرآن حکیم میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے پورے واقعات کا علم آپ کو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور اچھائیاں ہیں۔ آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک و صاف اور کامیاب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص وطن ملک شام تھا۔ ارض فلسطین میں کنعان سے بھی آپ کا تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، در و دیوار جگمگا اٹھے، راحیل کے لخت جگر سے تمام کنعان روشن ہو گیا۔ شہر کا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے روئے مبارک کی زیارت سے متحیر نہ رہ گیا ہو۔ آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدا نہ کرتی، غرض کہ آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہونے لگی۔ 2 سال کے بعد راحیل کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا۔ بنی یامین کی پیدائش کے بعد قضائے الہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح آپ والدہ معظمہ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی کے انتقال کا بے حد غم ہوا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی فکر دامنگیر تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلگیر و ملول دیکھ کر ان کی حقیقی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش اپنے ذمے لے لی، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھ آتے، لیکن کچھ عرصے کے بعد محبت پدری سے لاچار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو واپس اپنے پاس لے آئے۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ایک روز شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف کو بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کہیں وہ پریشان نہ کرے۔ لیجئے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور خواب سنیے۔
ایک رات جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا۔ یہ خواب وہی تھا جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے۔ خواب دیکھ کر جناب یوسف نہایت سراسیمہ ہوئے اور اسی سراسیمگی میں آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کو جگایا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے ابھی ابھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے ہوش اڑا دیے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام متوجہ ہوئے تو آپ نے بتایا کہ میں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں اور ان کے ارد گرد میوے دار درخت ہیں۔ حیران ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ شخص نے آ کر ایک کنجیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ سارے جہاں کی کنجیاں ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ ابھی ان دروازوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکایک آسمان سے 11 ستارے، چاند اور سورج اس پہاڑ پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا۔ اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالی بہت بلند درجہ عطا کرے گا اور دنیا و آخرت دونوں جگہ سرفراز ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے بیٹے کو تسلی و تشفی دے کر اس خواب کی تعبیر بئیں الفاظ بیان فرمائی۔ جانے پدر، تم بالکل مت ڈرو، تمہارا یہ خواب بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و دین میں بہت بڑا درجہ عنایت کرنے والا ہے۔ تم ایک روز مصر کے بادشاہ بنو گے۔ یہی نہیں بلکہ خدا پاک تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا اور تم پر وحی نازل ہوا کرے گی جیسی کہ انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے۔ تمہارے سوتیلے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے تمہاری اطاعت کریں گے۔ خاندان والے جو آج تمہارے خلاف ہیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور آخر کار وہ فرما بردار بن جائیں گے۔ وقتی طور پر تمہیں تھوڑی بہت تکلیف و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر بیٹا صبر کرنا، تکلیف اور مشکل کے وقت خدا کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا کہ وہی رحیم اور رحیم ہے۔ خبردار اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ بیان کرنا، مبادا وہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلی آمیز باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اطمینان ہوا۔ حضرات، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے، اتفاقاً ان کی سوتیلی والدہ نے سب باتیں سن لی اور سمجھ گئیں کہ میرے لڑکے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب بھائی اس ذلت و غلامی سے بچ جائیں جس کی پیشن گوئی والد ماجد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ الٹے پیروں واپس ہوئیں اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں ہوشیار کر دیا۔ بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ برابر اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ روزانہ نت نئی ترکیبیں سوچتے، مشورہ کرتے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ایک دن وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نما شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی مخلصانہ انداز میں ان سے کہا کہ اے بچوں، تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، شاید میں کچھ تمہاری پریشانی کا علاج کر سکوں۔ اگر تم میرے تجربے اور بزرگانہ نصیحت سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ برادران یوسف نے جب اس شیطان نما انسان کی ہمدردانہ باتیں سنی تو انہیں بھی خیال گزرا کہ یہ واقعی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، تو ان کی ہمدردانہ نصیحتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پوری سرگزشت اس شیطان کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یعقوب ہیں، وہ ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں اسی بات کا رنج و ملال ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں
کہ یہ کانٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اس نے کہا کہ تمہاری رائے اور تجویز نہایت مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتے، لیکن تمہارے باپ نے باوجہ انتہائی محبت کے یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہیتا بیٹا ایسے سخت موسم میں سیر و شکار کو جائے اور گرمی سے تکلیف اٹھائے، لہذا سر دست تم لوگ صبر سے کام لو اور اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ کبھی بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے۔ تب تک تم یوسف کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خود باپ سے ضد کر کے اجازت حاصل کرے۔ اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ہمدرد شیطان لعین کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور وہ خوش خوش اپنے مکان کو واپس لوٹے اور ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے۔ مشورے کر کے سب بھائی ایوان اسرائیل میں پہنچے اور رازدارانہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو علیحدہ بلا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائی مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ ان کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ اے پیارے بھائی، ہماری جانیں تم پر فدا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں ہم سے دور دور رہتے ہو اور کس لیے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہو۔ اے برادر عزیز، تم نے ہمیشہ ہم کو غیر سمجھا جبکہ ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ تمہارے اس سلوک نے ہمیں دنیا والوں کی نظر میں حقیر و ذلیل کر رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار یا کسی تفریح کے لیے جاتے ہیں تمہیں شریک ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں، مگر یا تو والد صاحب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے یا تم خود انکار کر دیتے ہو۔ بخدا اس سے ہمارے دل کو بے حد صدمہ اور قلق ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جس سحر و تفریح سے ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں اس سے ہمارا پیارا بھائی محروم رہتا ہے۔ اب ہمارا ارادہ پھر سیر و شکار کو جانے کا ہے، اور سچ پوچھو تو یہ موسم ہے بھی سیر و تفریح کا، کیونکہ خزاں گزر چکی ہے، موسم بہار آ گیا ہے اور جنگل و صحرا سبھی سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جس کا دل گھر میں لگے اور اس طرح کے روح افزا مناظر دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہو؟ ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ ان قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوں اور چند روز جنگل کی ہوا کھائیں تاکہ کچھ طبیعت کو فرحت اور سکون محسوس ہو۔ غرض کے ان سبھوں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کچھ اس طرح لبھایا اور سیر و شکار کی لطف انگیز کیفیتوں کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، مگر ایک فرما بردار بیٹے کی طرح انہیں فوراً ہی خیال آیا کہ والد ماجد سے اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ میں پہلے والد صاحب سے اجازت حاصل کر لوں، اگر اجازت مل گئی تو اس بار میں بھی ضرور آپ لوگوں کے ہمراہ سیر کے لیے چلوں گا۔ بھائیوں نے کہا ہم کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں، انہوں نے ہر بار ہماری بات کو ٹالا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خود ان سے کہو اور ضد کرو۔ وہ چونکہ تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے امید ہے کہ وہ تمہاری دل گرفتگی کو برداشت نہ کر سکیں گے اور فوراً ہی اجازت دے دیں گے۔ ادھر ہماری درخواست، ادھر تمہاری ضد، امید کہ والد ماجد انکار نہ کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ برادران یوسف اس بات سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کا وار چل گیا۔ چنانچہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدھے اس عبادت خانے میں پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ تمام بھائیوں نے عرض کیا کہ یا ابی، آج کل موسم بہت خوشگوار ہے، ایسے میں ہمارا ارادہ ہے کہ قدرت کی شان دیکھنے کے لیے کچھ سیر و تفریح کی جائے، شکار کھیلا جائے۔ جنگل میں آج کل منگل ہے، ہر طرف
سبزہ ہی سبزہ ہے۔ پس اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس قدرت کے شاہکار سے لطف اندوز ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں غافل نہ ہو جاؤ، ادھر تم سیر و شکار میں مست رہو، ادھر یوسف کو جنگل کا کوئی خوفناک درندہ نقصان پہنچائے یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور میں تمام عمر ہاتھ ملتا رہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جواب کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے درمیان سلسلہ کلام جاری تھا کہ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد بزرگوار سے بسط احترام عرض کیا کہ اس بار مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار پر جانے کی اجازت دے دیجیے تو عین نوازش ہوگی۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور شفقت پدرانہ کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل برداشتہ تو ہوئے مگر بپاس ادب خاموش ہو گئے، لیکن صورت کہے دیتی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انکار سے جناب یوسف علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، اور اس کا مظہر وہ آنسو تھے جو یکایک ان کے عارض مبارک پر بہنے لگے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے جگر گوشے کی یہ کیفیت دیکھی تو چاروں ناچار جانے کی اجازت دے دی۔ تمام بھائیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے حد خوش و خرم ہوئے۔ ہر چند یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جدائی بہت شاق تھی، مگر اب وہ وعدہ کر چکے تھے، رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے نہا دھو کر عمدہ کپڑے پہنے، عطر لگایا، اور کہا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت یوسف علیہ السلام کو تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ پیرہن جو آتش نمرود میں گروانے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، آپ کو پہنا دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا عمامہ سر پر رکھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی چادر اڑھائی اور عصائے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سرد آہ کھینچ کر فرمایا کہ بیٹا، میں نے محض تمہاری خوشی کے خیال سے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، اور ہر چند مجھے تمہاری جدائی شاق گزرے گی، مگر خیر میں اسے بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لوں گا۔ اس کے بعد تمام فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہے۔ خبردار اسے بھوکا مت رکھنا، اسی وجہ سے میں نے عمدہ اور لذیذ کھانے بڑی مقدار میں تمہارے ساتھ کر دیے ہیں۔ اے میرے بیٹو، دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بہت نازک تباہ ہے، اس لیے اسے پیدل نہ چلانا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام اس سے نہ لینا، مبادا اس کی تباہ نازک پر بار ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر سن کر ان کے تمام فرزندوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے اور یوسف کی دلداری خاطر خواہ کریں گے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے۔ پس اے ابا جان، آپ ہم لوگوں کی طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی بات سنی اور پھر ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ انہوں نے جوش محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا اور بھینچ بھینچ کر پیار کرنے لگے۔ حالت اضطراری میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے رو کر فرمایا، اے یہود، دیکھ میں اپنا لخت جگر تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ذمہ دار ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یاد رکھ، اگر اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچی تو تیرے باپ یعقوب کا دل بری طرح تڑپے گا۔ یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو
باچشم پرنم رخصت کیا۔ قافلہ رخصت ہوا اور تا حد نظر ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے بھائی انہیں کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی گود میں اٹھا لیتے اور کبھی سر پر بٹھاتے تاکہ دیکھنے والے اس لاڈ پیار کو دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، فرط غم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نڈھال ہو کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اہل خاندان ان کو سنبھال کر گھر لائے۔ برادران یوسف جب حدود کنعان سے کافی دور نکل گئے اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، تو وہ جذبہ رشک و حسد سے مجبور ہوئے اور اپنے خبث باطنی پر اتر آئے اور جناب یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ اپنے کندھوں سے اتار کر کنکریلی زمین پر چلنے کے لیے مجبور کیا۔ ناگاہ انہیں زمین پر گھسیٹتے، بالوں کو نوچتے، غرض کے طرح طرح کی اذیتیں دیتے، ٹھوکریں مارتے اور کہتے کہ کہاں ہیں وہ تیرے 11 ستارے، وہ چاند اور سورج جو تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے تیری جان بچائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مثل ابر بہاراں زار زار روتے اور بے قرار ہو کر اپنے والد بزرگوار کو آواز دینے لگتے، مگر اس وادی سنسان میں کوئی ان کی پکار سننے والا نہ تھا۔ ہر طرح کے ظلم و ستم توڑتا ہوا بھائیوں کا یہ قافلہ آخر کار چاہے کنعان کے قریب جا پہنچا۔ چاہے کنعان کو دیکھ کر برادران یوسف کو اپنی پرانی تجویز کا خیال آیا اور آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جناب یوسف کو اسی کنویں میں ڈال دیا جائے اور فراغت و اطمینان سے زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھنا شروع کیے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ملتجانہ نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، مگر ان ظالموں کا دل نہ پسیجا۔ آخر کار انہوں نے بڑے بھائی یہودا کا دامن پکڑ لیا۔ یہودا نے جب حضرت یوسف کی آواز سنی، الفت برادرانہ نے جوش مارا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، خبردار، اب میں تمہیں ظلم و ستم نہیں کرنے دوں گا۔ یہودا کی یہ بات سن کر سب بھائی گھبرا گئے اور یہودا کو سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا، اے یہودا، ہمیں تمہارے حکم سے انکار نہیں، لیکن ذرا یہ تو سوچ کہ ہماری اس بدسلوکی اور ظلم کا حال جب یہ خود جا کر والد صاحب سے بیان کرے گا، اس وقت تمہاری اور ہم سب کی کیا حالت ہوگی۔ وہ ہم کو سخت سزائیں دیں گے، اور یاد رکھو تم بھی ان کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوسف کے ہاتھ اور پیر باندھ کر زندہ کنویں میں اتار دو۔ یہودا نے کچھ سوچا اور آخر کار بھائیوں کی رائے سے اتفاق کر لیا، کیونکہ اب تک وہ خود بھی ان کا شریک کار رہ چکا تھا۔ اسے بھی خوف پیدا ہوا کہ تمام احوال سن کر والد بزرگوار سب سے زیادہ ناراض اسی سے ہوں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنے کا انتظام ہونے لگا۔ ان کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا، کمر میں رسی باندھ دی گئی۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی نصف گہرائی تک ہی اتارا گیا تھا کہ ان ظالموں نے رسی کاٹ دی۔ ادھر یہ ظلم و ستم کی کارروائی جاری تھی۔ باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم حضرت یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ چنانچہ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے کنعان میں موجود تھے۔ جناب یوسف کو انہوں نے کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک صاف ستھرے پتھر پر جو سطح آب سے بلند تھا بٹھا دیا۔ اندھا کنواں جو برسا برس سے تاریک تھا، جمال یوسفی سے روشن و منور ہو گیا، اور دوسرا معجزہ یہ ظہور میں آیا کہ اس کنویں کا پانی بے حد تلخ تھا، حد درجہ شیریں ہو گیا۔ کنویں میں رہنے والے تمام جانور مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ بحکم خداوندی اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے کہ اللہ کا پیغمبر یہاں آ گیا ہے، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان موذی جانوروں کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو گئے۔ سچ ہے
جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر تھے، کسی جانور کی کیا مجال تھی کہ نقصان پہنچا دے۔ ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ ایک نوری سانپ جو شیطان کے ساتھ جنگل سے نکالا گیا تھا اور ازلی مردود بارگاہ تھا، وہ بھی اس کنویں میں موجود تھا۔ وہ پروردگار کی حکم عدولی کرتے ہوئے حضرت یوسف کو ڈسنے کے لیے لپکا۔ قریب تھا کہ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر پر اپنا منہ مارے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور غصے سے دیکھا وہ پتھر ہو گیا۔ کچھ روایان سے روایت ہے کہ وہ بہرا ہو گیا، اور اس کی نسل کے سانپ آج تک بہرے ہی چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک بہرے ہی رہیں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس پتھر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر خود بخود اونچا ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک نیزہ اونچا ہو گیا اور آپ کنویں کے پانی کی نقصان رسانی سے محفوظ ہو گئے۔ الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خداوندی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام سے بٹھا کر جنت سے انواع اقسام کے میوے لائے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اے یوسف مبارک ہو، خدائے بزرگ و برتن نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے۔ یہ کہہ کر تاج نبوت سر پر رکھا اور پھر فوراً حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے الفاظ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ گھبراؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجہ عطا کرے گا اور خواب کی تعبیر سچ کر دکھائے گا۔ دنیا میں یوں تو 1,24,000 پیغمبران آئے، مگر ان سب میں صرف 3 پیغمبروں کو یہ شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کم سنی میں تاج نبوت عطا کیا گیا، بعد ازاں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرات گرامی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سنیے۔ وہ کنویں کے اندر اسی پتھر پر افسردہ و ملول بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس قید تنہائی کا غم بھی تھا اور تائید غیبی کا انتظار بھی۔ اتفاقاً آوازیں آنے لگیں، گھوڑے ہنانے لگے۔ چاہے کنان کے قریب سے ایک بڑے قافلے کا گزر ہوا۔ یہ قافلہ ملک یمن سے جانب مصر جا رہا تھا۔ راہ میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے کے مسافر اور جانور سب پیاسے تھے۔ ایسے میں جو اتنا بڑا کنواں نظر آیا تو سالار قافلہ نے تائید غیبی جانا اور کارواں کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ سالار قافلہ نے، جس کا نام مالک تھا، اپنے 2 آدمیوں کو اس کنویں سے پانی لانے کو بھیجا۔ ان آدمیوں میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا اور دوسرے کا نام بشرا۔ چنانچہ بشیرہ نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب کنویں کے اوپر کھٹ پٹ کی آواز سنی اور ہونے والی گفتگو کی بھنک ان کے کان میں پڑی تو وہ نہایت خوف زدہ ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ شاید میرے بھائی پھر مجھے کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں، اب نامعلوم وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ اس خوف سے وہ اسی پتھر پر اور بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف، اس ڈول میں بے خوف و خطر بیٹھ جاؤ اور پھر ہماری قدرت کاملہ کا کرشمہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ڈول کو پکڑ لیا بلکہ اپنا جسد مبارک بھی اس میں رکھ لیا، یعنی وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹھ جانے کے بعد وہ ڈول اتنا بھاری ہو گیا کہ اکیلا بشیرہ اسے نہ کھینچ سکا اور اسے اپنے ساتھ بشرا کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس نے بشرا کو بلایا اور دونوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ دیکھیں تو کیا وجہ ہے جو ڈول اس قدر بھاری ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے اور اس کے حسن عالم تاب سے پورا کنواں منور اور روشن ہے۔ اس نے پکارا، اے بشرا، اس میں کوئی لڑکا ہے؟ دونوں نے جلدی جلدی
اس ڈول کو کھینچا اور جیسے ہی ڈول کنویں کے منہ تک آیا دونوں نے سنبھال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول سے باہر نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بشیرہ اور بشرا دونوں محو حیرت تھے۔ دونوں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور حسین اور باوقار بچہ نہ دیکھا تھا۔ جب ذرا حیرت کم ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خوبصورت بچے، تو کون ہے؟ اس کنویں میں کیوں کر گرا؟ کہیں تو فرشتہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ انسان اتنی بلندی سے گر کر اس کنویں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں اور اللہ کا بندہ۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قافلے کے چند لوگ اور آ گئے۔ انہیں جب بشیرہ اور بشرا کی زبانی معلوم ہوا کہ اس بچے کو اس کنویں سے نکالا گیا ہے تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے سالار قافلہ کے مالک کو خبر کر دی۔ جو ہی مالک نے یہ واقعہ سنا تو وہ فوراً کنویں پر آیا اور دیکھا واقعی ایک حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔ مالک بہت خوش ہوا اور سوچا کہ تائید غیبی شامل حال ہے جو ایسی بیش بہا دولت ہاتھ آئی۔ اس نے دل میں کہا اگر اس بچے کو مصر لے جا کر فروخت کیا جائے تو ایک بڑی رقم ہاتھ آئے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ حضرات گرامی، برادران یوسف نے ایک شرارت اور بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیلنے کے بعد ایک آدمی کو نگراں مقرر کر دیا تھا کہ اگر یوسف کو کنویں سے کوئی نکالے تو وہ انہیں فوراً خبر کر دے۔ چنانچہ اس نگراں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھاگا ہوا برادران یوسف کے پاس پہنچا۔ وہ لوگ اسے آتے ہوئے راستے ہی میں مل گئے اور اس نے انہیں وہ تمام واقعہ سنایا۔ برادران یوسف جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے قافلے تک پہنچے اور سالار قافلہ سے مل کر کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، اس کی حکم عدولی سے تنگ آ کر ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اتفاق سے تم نے اسے نکال لیا ہے، جو مناسب سمجھو اس کی قیمت دے دو۔ امیر قافلہ نے کہا تم سب جھوٹے ہو، اتنا حسین و جمیل بچہ ہرگز غلام نہیں ہو سکتا۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم خود اس بچے سے معلوم کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا غلام ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے عبرانی زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری بات کی تائید کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، ورنہ ہم تم کو اتنے خطرناک جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے کہی ہوئی بات کی تصدیق کر دی، یعنی خود ان کو اپنا غلام ظاہر کیا۔ مالک نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے اقرار سنا تو اس نے جیب سے 18 درہم نکال کر برادران یوسف کے ہاتھ پر رکھ دیے اور انہوں نے اس کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کی فروختگی کا بینامہ تحریر کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی یوسف کو غیروں کے ہاتھ بھیج دیا۔ کسی شاعر نے ایسے ہی بھائیوں، دوستوں اور مطلبی لوگوں کے لیے کیا مناسب شعر لکھا ہے، بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے بھائی بیچ ہی ڈالیں جو یوسف سا برادر پائیں۔ اب مالک نے قافلے کی روانگی کا حکم دیا اور اس خوف سے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں حضرت یوسف کو پا بازنجیر کر کے ایک اونٹ پر بٹھا دیا اور اس اونٹ کو بھی قافلے کے تمام اونٹوں کے درمیان رکھا گیا تاکہ فرار کا کوئی راستہ نہ رہے۔ غرض کے اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے وہ لوگ مصر کو روانہ ہو گئے۔ قافلہ منزل بمنزل چلا جا رہا تھا، مصر قریب آتا جا رہا تھا۔ قافلے کے تمام لوگ اور جانور پیاسے ہو چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کسی چشمے کے کنارے قیام کیا جائے۔ اتفاقاً انہیں ایک نخلستان نظر آیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ سالار قافلہ نے بسا غنیمت جانا اور پورے قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہے، لہٰذا تمام لوگ نہا دھو لیں اور اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا لیں۔ چنانچہ قافلے کے تمام لوگ نہانے دھونے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلانے میں مصروف ہو گئے۔ جب تمام لوگ نہا دھو چکے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے لے گئے۔ انہوں نے قبہ آدم علیہ السلام صفی اللہ پہلے ہی سے اس چشمے کے کنارے لا کر رکھ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قبے پر بیٹھ کر غسل فرمائے۔ واضح ہو کہ یہ قبہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ غرض کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس قبہ مبارک پر بٹھا دیا اور جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح غسل فرمایا جو ایک پیغمبر کے شایع نشان تھا۔ جب سب لوگ نہا دھو چکے اور سیراب ہو چکے تو امیر قافلہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا، مگر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہے۔ فکر پیدا ہوئی کہ آخر کہاں چلے گئے۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو ان کی تلاش میں دوڑایا، لیکن سب نے آ کر یہی جواب دیا کہ ان کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اب تو مالک بہت گھبرایا اور خود ہی حضرت یوسف کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھا سامنے سے وہ ماہ درخشاں چلا آتا ہے جس کے روئے منور کے سامنے آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی ماند تھی۔ خوشی کے مارے مالک کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اونٹ پر بٹھایا اور پھر قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرات گرامی، اب شہزادی زلیخا کا خواب بھی سن لیجئے۔ شہزادی زلیخا کا اصل نام راحیل تھا، مگر زلیخا کے لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ وہ شاہ تیموس کی صاحبزادی تھیں جو سرزمین مغرب کا ایک جلیل القدر بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی۔ شاہ تیموس کا مذہب بھی بت پرستی تھا۔ زلیخا کے حسن و جمال کا چرچا قرب و جوار میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال حسن کی مالکہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دور و نزدیک کے شہزادے ان کے ساتھ شادی کرنے کے خواستگار تھے۔ انہی دنوں حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان اپنے پرتو حسن سے سارے عالم کو منور کرتا ہوا ان کی محل سرا میں داخل ہوا ہے اور ہنستا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کے جمال بے پناہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش سی ہوئی جا رہی ہے، اور دل میں خیال کر رہی ہیں کہ انہوں نے آج تک ایسا حسین و جمیل مرد پردہ دنیا پر نہیں دیکھا جس کے حسن سے وہ خود مروب ہوتی ہیں، جبکہ وہ خود بھی حسن و جمال میں لاسانی تھی۔ اسی کشمکش میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو گوہر مقصود کہیں نظر نہیں آیا۔ سخت پریشان ہوئی اور پھر پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید اسی خواب کا سلسلہ پھر قائم ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ آخر کار حضرت زلیخا بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ ساری رات جاگ کر کاٹی۔ صبح ہوئی تو خیال نازک میں آیا کہ چل کر گوہر مقصود کی خود تلاش کریں، لیکن کچھ تو غیرت نسوانی نے اور کچھ خاندان شاہی کے وقار نے روکا اور اپنے اس ارادے سے باز آئیں۔ لیکن نادیدہ یوسف کی شمع عشق دل میں روشن ہو چکی تھی۔ دل میں ہر وقت انہی کا خیال، آنکھوں میں ہر دم انہی کا جمال تھا۔ روز و شب آہوزاری اور ہر دم کی بے قراری نے راز عشق کو پنہا نہ رہنے دیا، اور رفتہ رفتہ یہ راز کنیزوں اور سہیلیوں پر آشکار ہو گیا کہ ہماری عزیز از جان شہزادی کسی نادیدہ نوجوان کی محبت میں گرفتار ہے۔ سہیلیوں نے سمجھایا کہ خواب کی بات کا کیا اعتبار، اگر بیداری کی بات ہوتی تو کچھ تدبیر بھی کی جاتی، مگر زلیخا پر سہیلیوں کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ دن رات حضرت یوسف کی یاد میں محو رہنے لگی، یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ محل سرا کی سبھی عورتوں نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ شہزادی صاحبہ پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی۔ مگر انہی عورتوں میں سے ایک جہاں دیدہ عورت نے کہا، بہنوں،
یہ جادو ہے نہ ٹونا، بلکہ یہ وہی عشق خانہ خراب ہے جس نے لاکھوں گھر برباد کر دیے ہیں۔ خدا اس آفت سے ہر بیوی کو بچائے، سب پر اپنا زور چلاتا ہے مگر اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ بقول غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ شہزادی زلیخا کو اسی دھن میں 1 سال گزر گیا۔ وہ برابر اس صاحب جمال کے فراق میں تڑپتی رہیں جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ رات کی نیند اور دن کا چین بھی جاتا رہا۔ سہیلیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، غرض کے ایک مجنونانہ کیفیت تھی جو دن رات ان پر طاری رہتی۔ شاہ تیموس نے بیٹی کی صحت کے لیے بڑے بڑے حاذق حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے سیاست دانوں سے جادو ٹونے کروائے، مگر ہر تدبیر لا حاصل ثابت ہوئی۔ ادھر زلیخا کی حالت دن بدن نگفتہ بے ہونے لگی، ادھر شاہ تیموس دن رات بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگا۔ اسی دوران شہزادی زلیخا نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف با جمال ہوش زبا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ شہزادی ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑیں اور دامن پکڑ کر کہنے لگیں، اے نوجوان سراپا حسن و جمال، سچ بتا تو کون ہے؟ برائے خدا کچھ تو اپنا پتہ نشان بتا کہ میں تیرے فراق میں ایک مدت سے تڑپ تڑپ کر گزار رہی ہوں، اور تیری خاطر میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، یہاں تک کہ میں دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اپنے دامن محبت میں جگہ دے اور میری زندگی کو اس تباہی سے بچا لے، ورنہ میں تیرے فراق میں رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ منتظر تھیں کہ دیکھیے میری آہوزاری کا کیا جواب ملتا ہے، مگر ادھر سوائے ایک ہلکے تبسم کے اور کوئی جواب نہ ملا۔ یہ اور بھی آہوزاری کرنے لگی، یہاں تک کہ عالم خواب کی بڑبڑاہٹ کو محل سرا کی دوسری لونڈیوں نے بھی سن لیا۔ وہ گھبرائیں اور انہوں نے حضرت زلیخا کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا۔ جب حضرت زلیخا ذرا ہوش میں آئی اور نیند کا خمار آنکھوں سے کم ہوا تو ایک سہیلی نے دست بستہ کیفیت پوچھی۔ جواب میں حضرت زلیخا نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے مجھے بیدار کر کے اس وقت مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عالم خواب میں اس وقت میں اپنے اسی محبوب سے باتیں کر رہی تھی۔ انہی میں سے چند لوڑیاں دوڑی دوڑی شاہ تیموس کے پاس پہنچیں اور شہزادی زلیخا کے خواب کا پورا حال کہہ سنایا۔ بادشاہ نے تمام واقعات سن کر بے حد رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے مصاحبین خاص سے مشورہ کیا کہ شہزادی کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اہل دربار نے مشورہ دیا کہ خواب کی باتوں پر تو کوئی دیوانہ ہی یقین کر سکتا ہے، شہزادی کے دماغ کا فطور ہے، کچھ فکر نہ کیجیے، آپ ہی آپ دور ہو جائے گا، اور اگر یہ بڑھ جائے تو شہزادی کے پیروں میں بطور زیور پازیب پہنا دیا جائے، پیروں میں سونے کی زنجیر ڈلوا دیجیے اور الگ باغ میں کر دیجیے۔ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، ایک الگ شاہی باغ میں انتظام ہو گیا اور سونے کی زنجیریں جو ہیرے اور جواہرات سے مزین تھیں شہزادی زلیخا کے پیروں میں پہنا کر انہیں ایک الگ محل کے شاہی باغ میں کر دیا گیا، مگر شہزادی کی دیوانگی اور وارفتگی میں طوق و سلاسل کی جھنکار نے بجائے کمی کے اور اضافہ کر دیا۔ حضرات گرامی، شہزادی زلیخا کو اسی قید و بند میں 1 سال گزر گیا، مگر آتش عشق تھی کہ بجائے کم ہونے کے روز بروز بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ایک شب اسی عالم میں شہزادی پر غنودگی طاری ہوئی اور شہزادی نے جناب یوسف کو پھر خواب میں دیکھا۔ شہزادی زلیخا ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑیں اور دامن یوسف پکڑ کر زار و قطار رونے اور کہنے لگیں کہ اے گلے گلزار، سراپا جمال محبوبی، مجھے دیکھ کہ میں نے تیری محبت میں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، خدا کے واسطے مجھے تسکین دے، اطمینان دلا کہ دل بے قرار کو کچھ قرار آ جائے، جان لے کہ اب میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر تو نے پرواہ نہ کی تو میں اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دوں گی اور اس خون ناحق کی ذمہ داری تیرے سر ہوگی۔
راویوں نے لکھا ہے کہ حالت خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب زلیخا کو صرف اتنا بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں، اور اس کے فوراً بعد ہی شہزادی زلیخا کی آنکھ کھل گئی۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی آگہی تھی کہ وہ انشاءاللہ ایک دن عزیز مصر بننے والے ہیں، اور اس بات کی آگاہی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، جس نے بذریعہ وحی جناب یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ خیر، جب شہزادی زلیخا کی آنکھ کھلی تو اب یک گنا اطمینان ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں محبوب کا پتہ و نشان مل گیا تھا۔ واضح ہو کہ شہزادی زلیخا نے اس خواب کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ موجودہ عزیز مصر ہی میرا محبوب و مطلوب ہے، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک قید غلامی میں تھے، اور جیسا کہ معلوم ہوگا انہیں عزیز مصر بننے کے لیے ابھی کئی سال کا عرصہ درکار تھا۔ شہزادی زلیخا نے اپنی خواصوں اور کنیزوں کو آواز دی، وہ فوراً حاضر ہو گئی۔ شہزادی نے کہا، جاؤ ابا جان سے کہو کہ آپ کی پیاری بیٹی کے تنے بے جان میں دوبارہ جان آ گئی ہے، اور اب وہ اچھی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی، جو وہ نہ تھا جس کے عشق میں زلیخا دیوانی تھی۔ حضرات گرامی، ادھر چشمے سے روانہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جس روز مصر کے شہر کے سامنے پہنچا، اسی روز زلیخا شہزادی نے سیر و تفریح کی اجازت چاہی۔ شاہ مصر نے زلیخا کو بخوشی اجازت دے دی۔ وہ جو مثل مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، نہ معلوم کیوں شہزادی زلیخا کو یقین سا ہو چلا کہ آج محبوب دل نشیں سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا۔ انہوں نے فیلبان کو حکم دیا کہ ہاتھی آگے بڑھائے۔ فیلبان نے ہاتھی آگے بڑھایا اور قافلے کے نزدیک پہنچ گیا، اور ایک طرف ہاتھی روک کر قافلے کو گزرنے کا راستہ دے دیا۔ شہزادی زلیخا قافلے کے گزرنے کا منظر دیکھتی رہیں۔ جس وقت قافلے کا آخری سرا گزرنے لگا تو شہزادی زلیخا نے دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کا چہرہ مثل 14ویں رات کے چاند کے روشن و منور ہے۔ زلیخا نے سمجھ لیا کہ ان کا محبوب یہی ہے، وہ محبوب جس کی برسوں سے تلاش تھی۔ شہزادی زلیخا جمال یوسفی کی تاب نہ لا سکیں اور غش کھا کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے دن زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، سنا ہے ایک قافلہ مصر میں داخل ہونے والا ہے جو کہ بہت ہی بڑا قافلہ ہے، بے شمار لونڈی غلام اور سامان تجارت اس کے ساتھ ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس قافلے کی سیر کی جائے اور کچھ عجوبہ چیزیں ان سے خریدی جائیں۔ عزیز مصر نے بخوشی زلیخا کی اس خواہش کو منظور کر لیا۔ امیر قافلہ کو معلوم ہو گیا کہ مصر کی کوئی بیگم جمال یوسفی کو دیکھ کر غش کھا گئی تھیں۔ وہ آج قافلے کی سیر کے لیے بڑے اہتمام سے آئی ہیں، چنانچہ اس نے حضرت یوسف کے رخ زیبا پر نقاب ڈال دیا تھا۔ دوسرے روز یہ قافلہ اندرون شہر داخل ہو گیا۔ اگلے روز نیلامی کے لیے ایک بڑے سے میدان میں ایک بڑا سا قالین بچھایا گیا اور اس کے بیچ میں ایک میز رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا۔ حضرت یوسف کے نیلام کی خبر شہزادی زلیخا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور شہزادی نے عزیز مصر پر زور دیا تھا کہ وہ اس غلام کو ضرور خرید لائے، کیونکہ اس طرح کے حسین و جمیل غلام روز بروز بازار میں نہیں آیا کرتے۔ آخر کار عزیز مصر نے شہزادی کے خیال سے یوسف کو خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو لے کر اپنے محل میں آ گیا، جہاں زلیخا نے استقبال یوسف کے لیے بڑا اہتمام کر رکھا تھا۔ محل سرائے شاہی کو ہزاروں قرینے سے سجایا گیا تھا۔ زلیخا کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ جامے میں پھولی نہ سماتی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، دیکھو زلیخا، تم یوسف کا بہت خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچے۔ شہزادی زلیخا کے دل کی مراد بر آئی، چنانچہ شہزادی نے عزیز مصر کو اطمینان دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ غرض کہ اس طرح
محب اور محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے پاس رہتے ہوئے رفتہ رفتہ 7 سال کا عرصہ ہو گیا تھا اور وہ پوری طور پر جوان ہو چکے تھے، مگر باوجود ان سب باتوں کے وہ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ انہوں نے اسی محل سرا میں اپنے لیے ایک علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور اسی میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی عرصے میں بہت سی کنیزوں اور لونڈیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا اور انہیں کلمہ توحید پڑھا چکے تھے۔ یہ بات شہزادی زلیخا کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف خدائے واحد کے پرستار ہیں اور بت پرستی سے انہیں سخت نفرت ہے، مگر وہ ان کی دل شکنی کے خیال سے چشم پوشی کرتی تھیں۔ حضرت یوسف کے حسن بے پناہ کو دیکھ کر شہزادی زلیخا کی نیت ڈاماڈول ہو چکی تھی۔ اس نے موقع محل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اظہار عشق کرنا چاہا، مگر حضرت یوسف نے ہر بار اپنے ناموس کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ اب حضرت زلیخا سمجھ چکی تھیں کہ اس طرح گوہر مراد حاصل ہونا سخت مشکل ہے۔ دامن کو چاک کر کے رسوا ہوئی ہے کیا کیا تھی عصمت زلیخا یوسف کے پیرہن میں۔ آخر کار زلیخا نے اپنی خادمہ سے، جو ان کی ہمراز بھی تھی، اپنا مقصد بیان کیا۔ خادمہ نے، جو شہزادی کی والہانہ محبت سے واقف تھی، تشفی دی اور کہا کہ یہ تو بالکل معمولی سی بات ہے، میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ یوسف خود تمہارے وصل کے خواہش مند ہو جائیں گے۔ شہزادی زلیخا نے ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا۔ جب یہ محل تیار ہو چکا تو خادمہ کی ہدایت کے مطابق شہزادی زلیخا نے اس محل کو آراستہ و پیراستہ کرایا، جگہ جگہ اپنی اور جناب یوسف کی رنگین عشقیہ تصویریں آویزہ کر دیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو دعوت دی گئی۔ حضرت یوسف تشریف لائے، محل کے تمام کمرے اور تصاویر دکھانی شروع کی۔ وہ جس کمرے میں حضرت یوسف کو لے کر جاتی، دیکھ چکنے کے بعد اس کمرے کو مقفل کر دیتی۔ مورخین نے کہا ہے کہ اس طرح وہ قفل لگاتی ہوئی 7ویں کمرے میں پہنچی، دکھانے کے بعد اس میں بھی قفل لگا دیا، گویا حضرت یوسف کے لیے بھاگنے کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخا کے اس طرز عمل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت ان کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے پروردگار، تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈال، میں تیرا ناچیز بندہ اس قدر سخت آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جس کمرے سے گزرے، انہوں نے نہ تو کمرے کی زیبائش کو نظر بھر کر دیکھا اور نہ ہی تصویروں کو۔ آخری کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر نظر التفات نہ کی اور نہ ہی کوئی پیش قدمی کی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو 10 درازی پر اتر آئیں اور چاہا کہ یوسف کو گلے سے لگا لیں، مگر یوسف نے اس کا بھی موقع نہ دیا۔ حضرت یوسف نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا اور اللہ سے مدد چاہی۔ نظر اٹھائی تھی کہ آپ کو چھت کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک نظر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ دانتوں میں انگلی دبائے فرما رہے ہیں، خبردار یوسف، تیرے قدم کو لغزش نہ ہونے پائے، یہ نبوت کے امتحان کا وقت ہے، خوف خدا کا خیال رکھنا اور ذرا ہوشیاری سے کام لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس صاف و صریح نشانی کو دیکھ کر اپنے ارادے میں اور بھی پختہ ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ اب بھاگ کر جان بچانی چاہیے۔ آپ بسم اللہ کہہ کر وہاں سے بھاگے۔ آپ کے پیچھے شہزادی زلیخا بھی دوڑی۔ زلیخا کو پورا اطمینان تھا کہ یوسف کہیں جا نہیں سکتے اور کسی بشر کی طاقت نہیں جو ان مقفل کمروں سے باہر نکل سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قفل کو ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قفل خود بخود حضرت یوسف کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے کھل جاتے تھے۔ جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو آپ کا پیر کسی شے میں اٹکا اور آپ فرش پر گر پڑے۔ اتنے میں زلیخا بھی وہاں آ پہنچی اور فوراً آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا۔ آپ نے زور سے چھڑانا چاہا تو دامن پھٹ گیا اور جست لگا کر برآمدے میں آ گئے
اور کرتے کا پھٹا ہوا دامن زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس وقت عزیز مصر اس محل کو دیکھنے کی غرض سے آ رہا تھا۔ اس نے حضرت یوسف کو اس طرح سراسیمہ اور پریشان دیکھا، وہ گھبرا گیا اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ حضرت یوسف نے مصلحتاً اصل بات کو چھپایا اور ٹال گئے، مگر عزیز مصر کی تسلی نہ ہوئی اور وہ حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گیا۔ بادشاہ نے جو ہی دروازے پر قدم رکھا تو دیکھا کہ زلیخا حیران و پریشان کھڑی ہیں۔ عزیز مصر نے پوچھا، شہزادی کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ زلیخا نے سمجھا کہ شاید حضرت یوسف نے تمام واقعہ بیان کر دیا ہے، اور وہ فوراً ہی مصنوعی طور پر آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور کہنے لگیں کہ ہم نے جس کو بچے کی طرح پالا اور پرورش کیا اسے ہمارا ہی دل جانتا ہے، مگر آج اس کی یہ ہمت ہوئی کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا، میری عصمت کو لوٹنا چاہا۔ میں سو رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ میرے پلنگ کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ بے حرمتی کرے، مگر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے بیدار دیکھ کر یہ بھاگا اور جان بچا کر باہر نکل گیا۔ عزیز مصر نے جب زلیخا کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور یوسف سے کہا، میری محبت اور شفقت کا کیا یہی جواب ہے؟ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے تمام واقعات از اول تا آخر سنا ڈالے اور کہا، میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ عزیز مصر نے دونوں کی بات سن کر زلیخا سے کہا، تم اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کرتی ہو؟ زلیخا نے کہا، میں اور یہ دونوں تنہا کمرے میں تھے، تیسرا اور کوئی نہ تھا، پس اس صورت میں ثبوت کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟ پھر عزیز مصر نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی بے گناہی میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کون میرا گواہ ہے؟ اچھا، آپ کسی شیر خوار بچے کو میرے سامنے لائیے، میں اسی سے گواہی دلوا دوں گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک شیر خوار بچہ گفتگو کرے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ بچہ ہی میری بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ عزیز مصر نے زلیخا کے خالہ زاد بھائی کو لانے کا حکم دیا، جس کی عمر 4 ماہ کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بچے، اگر میں سچا ہوں تو میری طرف سے شہادت دے۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عزیز مصر حیران ہوا اور تعجب کرتے ہوئے بچے سے سوال کیا، ان دونوں میں کون گنہگار ہے؟ بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں۔ عزیز مصر نے کہا، مگر ان کی بے گناہی کا ثبوت کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ حضرت یوسف کے کرتے کا معائنہ کیا جائے، اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے۔ گواہی دے کر بچہ خاموش ہو گیا۔ چنانچہ کرتے کا معائنہ کیا گیا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شہزادی زلیخا نے بھاگتے ہوئے یوسف کے ساتھ دست درازی کی ہے۔ اب تو عزیز مصر کو زلیخا پر بہت غصہ آیا اور چاہا کہ زلیخا کو قتل کرا دے۔ اسی لمحے بچے نے سر اٹھا کر کہا کہ اے عزیز مصر، قتل زلیخا کا خیال بھی دل میں نہ لا، کیونکہ یہ ایک نبی کی امانت ہے۔ تجھے چاہیے کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لے اور اس معاملے کی شہرت نہ ہو۔ عزیز مصر نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی۔ حضرات گرامی، قضائے الہی سے چند روز بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال سے زلیخا کا دل اس دنیا سے اور بھی اجاٹ ہو گیا۔ تھوڑی مدت گزر جانے کے بعد وہ بوڑھی ہو گئیں۔ ایک دن یکایک انہیں خیال آیا کہ بت کی پوجا کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی، کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب کیوں نہ میں یوسف کے خدا کی عبادت کروں، جس نے یوسف کو ایک ادنا مرتبے سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا۔ کیوں نہ اس خدا سے یوسف کو مانگوں، شاید میری مراد برائے۔ ادھر زلیخا کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زلیخا کی دلجوئی کرو۔ جناب یوسف
انہیں اپنے محل میں لے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، مگر اس کے لیے اسلام قبول کرنا شرط ہے۔ زلیخا نے فوراً ہی کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زلیخا نے کہا، آپ پیغمبر ہیں، نکاح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں کے لیے دعا فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے، دوسری یہ کہ میری کمر سیدھی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ واپس مل جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت زلیخا کو اتنا حسن دوبارہ عطا کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے جوانی میں بھی اتنی حسین نہ تھیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس طرح زلیخا کی دیرینہ آرزویں پوری ہو گئیں۔ دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔